بغداد کے حاکم ابراہیم ابن اسحاق نے ایک رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور حضور نے اس سے فرمایا کہ قاتل کو رہا کر دو۔ یہ سن کر حاکم بغداد کانپتا ہوا اٹھا اور ماتحت عملے سے پوچھا کیا کوئی ایسا مجرم بھی ہے جس پر قتل کا الزام ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، ایک ایسا شخص بھی ہے جس پر الزام ہے کہ وہ قاتل ہے۔ حاکم بغداد نے کہا کہ اسے میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اسے جب لایا گیا تو حاکم بغداد نے اس سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آج سے 700 سال قبل بغداد میں ایک بڑے پائے کے عالم رہائش پذیر تھے۔ ان کا نام قاضی ابو بکر بغدادی تھا۔ وہ قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پائے کے محدث اور مقرر بھی تھے۔ دن کے وقت وہ عدالت میں مقدمات سنتے، جبکہ رات کو قرآن و حدیث کے طلباء کو تعلیم دیتے۔ یہ طلباء نہایت کثیر تعداد میں تھے، جن کے قیام و طعام کی ذمہ داریاں قاضی ابو بکر کے کندھوں پر تھیں۔ وہ نہ صرف ان طلباء کو 2 وقت کا کھانا مہیا فرماتے، بلکہ ان کی رہائش کا بندوبست بھی ان کے ذمہ تھا۔ ایک دن ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا، حضرت آپ کی تنخواہ تو معمولی ہے، تو پھر یہ اتنے ڈھیر سارے اخراجات کہاں سے پورے کرتے ہیں؟ طلباء کا سوال سن کر قاضی صاحب مسکرائے، پھر کہا یہ ایک راز کی بات ہے۔ اس راز پر سے پردہ تب اٹھے گا جب تک کہ میں تمہیں اپنے ماضی کے چند عجیب و غریب واقعات نہ سنا دوں۔ اس لیے بہتر ہے کہ فی الحال تم اس راز کو راز ہی رہنے دو۔ شاگرد سمجھے کہ شاید اس وقت ان کا کچھ بتانے کا ارادہ نہیں، لہٰذا وہ چپ ہو گئے۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد شاگردوں نے ایک مرتبہ پھر عرض کی، استاد محترم، آپ نیک کاموں میں اس قدر خرچ کرتے ہیں، بظاہر آپ کی آمدنی کا کوئی بھی خاص ذریعہ نہیں، پھر یہ درہم و دینار آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ استاد محترم نے ایک مرتبہ پھر ان کو سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس بار شاگرد اس راز کو جاننے پر بضد تھے۔ شاگردوں کا اصرار دیکھتے ہوئے استاد نے بالآخر ان سے کہا، اس مال کے ساتھ میری جوانی کا ایک نہایت اہم واقعہ وابستہ ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انسان کو ایسے ایسے عجائبات دکھاتا ہے کہ اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ آج سے 30-32 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ان دنوں جوان تھا اور علم دین کے حصول میں ہمہ وقت مشغول رہتا تھا۔ میری ساتھ میرے چند ساتھی دوست بھی تھے۔ ہماری دن رات کی مصروفیت یہی تھی کہ قرآن و حدیث پڑھتے اور باقی وقت تکرار یا مطالعہ میں مصروف کرتے۔ میں ان دنوں یہیں بغداد میں مقیم تھا۔ شہر کے علمی حلقوں میں ان دنوں مکہ معظمہ کے ایک عرب عالم کا بہت شہرہ تھا، جن کا نام شیخ عبداللہ اوسام تھا۔ وہ علم حدیث میں یکتائے روزگار تھے اور دور دور سے لوگ آ کر ان کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ میں محدثین کی محفلوں میں بیٹھنے کا بڑا لالچی تھا، چنانچہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں مکہ جا کر شیخ عبداللہ عزائم کی صحبت سے فیض یاب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کو اگر منظور ہو تو میرے ساتھ چلیے، ورنہ آپ لوگوں کی مرضی۔ میرے تینوں ساتھی شاید کم ہمت تھے، انہوں نے میرے ساتھ اتنی دور جانے سے انصاف انکار کر دیا۔ چنانچہ میں نے رخت سفر باندھا اور تنے تنہا منزلوں پر منزلیں مارتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا۔ وہاں معلوم ہوا کہ شیخ عبداللہ فی الحال درس حدیث کا سلسلہ موقوف ہے۔ یہ سن کر اگر مجھے بہت مایوسی ہوئی، تاہم یہ جان کر کچھ سکون محسوس ہوا کہ مکہ میں ان دنوں بہت سے جلیل القدر علماء موجود ہیں جو مسجد الحرام میں درس دیتے ہیں۔ اگر شیخ سے استفادہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ان بزرگوں سے علم حاصل کرنا ممکن تھا۔ چنانچہ میں واپس بغداد جانے کے بجائے وہیں ٹھہر گیا اور حرم کی علمی مجالس سے اپنی پیاس بجھانے لگا۔ ان دنوں میرے ساتھ ایک بدقسمتی یہ ہوئی کہ میرا زاد راہ مکمل ختم ہو گیا، لیکن میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ میرے پاس کچھ کھجوریں اور ستو موجود تھے، تھوڑا سا زیتون کا تیل بھی مل گیا۔ میں نے انہی چیزوں کو غنیمت جانا اور روکھی سوکھی کھا کر تحصیل علم میں مشغول رہنے لگا۔ چند ہی دنوں بعد میرا ذخیرہ خوراک ختم ہو گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا اور فاقوں تک نوبت آن پہنچی۔ اس حالت میں یہ سوچ کر گھر سے نکلا کہ شاید باہر سے کوئی چیز کھانے کے لیے مل جائے، اور اگر کچھ بھی نہ ملا تو حرم جا کر اپنے رب سے مانگوں گا۔ میں گھر سے نکل کر گلی میں آ گیا۔ اتفاق سے مجھے سامنے ریشم کی تھیلی پڑی ملی۔ دوپہر کا وقت تھا اور ہو کا عالم تھا۔ گلی بالکل سنسان تھی اور کوئی شخص بھی آس پاس نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے وہ تھیلی اٹھائی
اور گھر لے آیا۔ گھر آ کر تھیلی کھولی تو اس میں سفید رنگ کے خوبصورت موتیوں والا ہار نکلا۔ میں نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ہار کے موتی ہر زاویے سے اس قدر چمکتے تھے کہ ان کو دیکھ کر آنکھیں دنگ رہ جاتی تھیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دشواری نہ ہوئی کہ یہ بہت قیمتی ہار ہے۔ میں نے اسے تھیلی میں ڈال کر بستر کے نیچے چھپا دیا۔ ظہر سے عصر تک کا وقت اسی طرح گزرا۔ میں یہ سوچتا رہا کہ یہ تھیلی گلی میں کیوں پڑی تھی اور اتنا بیش قیمت ہار کس کا ہو سکتا ہے۔ اسی دوران عصر کی اذان بلند ہوئی اور میں نماز کی ادائیگی کے لیے حرم شریف چلا گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر آیا اور دوبارہ یہ سوچنے لگا، یا اللہ، خبر نہیں اس ہار کا مالک کون ہے اور میں اب اسے واپس کیسے پہنچاؤں گا۔ اسی دوران گلی میں کچھ شور بلند ہوا۔ میں نے دروازے سے باہر جھانکا تو دیکھا ایک اونٹ پر کوئی بوڑھا آدمی سوار ہے۔ اونٹ کے آگے چند آدمی دف بجاتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ بوڑھا تھوڑی تھوڑی دیر بعد اعلان کرتا، مکہ والو، میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے، اس میں ایک ہار تھا، وہ ہماری خاندانی میراث ہے، تم سب اللہ کے ہمسائے اور قابل تعریف لوگ ہو، جس کو وہ تھیلی ملے برائے مہربانی مجھے واپس کر دیں، میں تھیلی واپس کرنے والے کو 500 دینار انعام دوں گا، خدا تم پر رحم کرے مکہ والو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دائیں ہاتھ کو ہوا میں لہراتا جس میں ایک پھٹے پرانے کپڑے میں دینار واضح نظر آ رہے تھے۔ میں یہ اعلان سن کر حیران رہ گیا، دل میں سوچا شاید یہی بوڑھا اس تھیلی کا حقیقی مالک ہے، مجھے ضرور یہ ہار اس تک پہنچانا چاہیے۔ میں ابھی اسی سچ و پنج میں تھا کہ اعلان کرنے والا اور اس کے ساتھی میرے گھر کے سامنے سے گزرنے لگے۔ میں لپک کر باہر نکلا اور اونٹ کی لگام تھام لی اور کہا، بڑے میاں میری ذرا بات سنیے۔ کہو، نوجوان بوڑھے آدمی نے جھک کر کہا، کیا بات ہے؟ آپ ذرا نیچے اتر کر میرے گھر آئیے۔ میں نے کہا، آپ کی تھیلی میرے پاس ہے۔ بوڑھا جلدی سے نیچے اتر آیا۔ میں نے اسے بٹھایا، بستر کے نیچے سے ریشمی تھیلی نکال کر اسے دے دی اور پوچھا، کیا یہی وہ تھیلی ہے جس کی آپ کو تلاش ہے؟ بوڑھے نے میرے ہاتھ سے تھیلی جھپٹی اور تیزی سے اس کو کھولا۔ اس میں وہ ہار جوں کا توں موجود تھا۔ بوڑھے نے ہار نکال کر اسے چوما اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، نوجوان، یہ ہار سفر کے دوران مجھ سے کہیں کھو گیا تھا، میں اس کی وجہ سے سخت پریشان تھا، خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم بہت دیانتدار ہو، لو اپنا انعام سنبھالو۔ یہ کہہ کر اس نے دینار میرے آگے کر دیے۔ میں نے کہا، بڑے میاں، یہ ہار مجھے گلی میں پڑا ملا تھا، میں اسے اندر اٹھا لایا، یہ میرے پاس آپ کی امانت تھا، میرا تو یہ فرض بنتا تھا کہ میں اسے آپ کو واپس کر دوں، مجھے انعام کی ضرورت نہیں، میں اپنی نیکی فروخت نہیں کرنا چاہتا۔ میری بات کا بوڑھے پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ بدستور اس پر بضد رہا کہ میں دینار قبول کر لوں۔ اس نے بہت اصرار کیا، لیکن ادھر میں بھی اپنی بات پر جمع رہا۔ آخر وہ بوڑھا نہ مانا اور دینار میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے پاس کچھ نہ تھا اور میں بھوکا بھی تھا، لہٰذا میں نے چاروں ناچار ان دیناروں سے اپنی غذا کا بندوبست کیا اور مکان کے مالک کو کرایہ بھی ادا کیا۔ اسی دوران شیخ عبداللہ عزائم نے حرم شریف میں دوبارہ درس حدیث کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہونے لگا۔ میں کافی عرصے تک تحصیل علم میں مشغول رہا اور اسی دوران مالی ضرورتوں کے لیے وہی دینار میری کفالت کرتے رہے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب میں نے جو کچھ سیکھنا تھا وہ سیکھ لیا اور واپس بغداد جانے کے لیے جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا۔ وہاں سے میں نے بحری سفر شروع کیا۔ کشتی کا ملاح اناڑی تھا۔ ہم سب اتنے ڈرے سہم میں بیٹھے تھے کہ کوئی کسی سے بات نہ کرتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اندھیرا چھا گیا اور بارش ہونے لگی۔ ملاح موسم کی شدت پر لعنت کرنے لگا۔ اسی دوران کشتی ہچکولے کھانے لگی اور آخرکار ٹوٹ گئی۔ اس وقت ہم جس مصیبت میں دوچار تھے اس کا اندازہ لگانا خاصا مشکل ہے۔ آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی اور نیچے سمندر کی طوفانی لہروں کا شور، اور ایسے میں خوفزدہ مسافروں کی چیخ و پکار جاری تھی۔ میں اس سارے وقت میں آنکھیں بند کیے کشتی کے ایک تختے سے چمٹا رہا۔ سارا دن وہ تختہ سمندر میں تیرتا رہا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں اور باقی مسافروں کا کیا بنا۔ آخرکار خدا کر کے وہ تختہ ایک جزیرے کے ساحل سے جا لگا۔ میں ساحل کی ریت پر جا لیٹا۔ جب ذرا حالت سنبھلی تو اٹھ کر آگے بڑھا اور جنگلی پھلوں سے اپنی بھوک مٹائی۔ جب حواس بحال ہو گئے تو دیکھا کہ جزیرے کے وسط میں ایک مسجد ہے اور کچھ دور آبادی بھی ہے۔ میں مسجد میں چلا گیا، وہاں قرآن پاک کے کچھ اوراق تھے، میں انہیں پڑھنے لگا۔ مجھے قرآن پاک پڑھتا دیکھ کر آبادی میں سے کچھ مرد اور عورتیں میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اے شیخ، کیا آپ عالم ہیں؟
میں ایک طالب علم ہوں، میں نے عاجزی سے کہا۔ وہ کہنے لگے، اے شیخ، ہم مسلمان ہیں لیکن قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، آپ مہربانی فرما کر ہمیں تلاوت سکھا دیں، اور اگر ہو سکے تو کچھ لکھنے پڑھنے کی بھی مشق کروا دیں۔ چنانچہ میں نے پیشکش قبول کر لی اور ان کے بچوں کو قرآن و کتابت سکھانے لگا۔ اس کے بدلے میں مجھے صبح و شام کھانا مل جاتا۔ رفتہ رفتہ وہ لوگ مجھ سے بہت مانوس ہو گئے، وہ میری قدر کرتے اور بڑے ادب سے مجھے استاد کہہ کر پکارتے۔ میری زندگی کے دن یوں ہی گزر رہے تھے، مجھے یہ بھی علم نہ تھا کہ میں کہاں ہوں اور کن لوگوں کے درمیان ہوں۔ ایک دن ان کے بزرگ میرے پاس آئے اور بولے، یا شیخ، یہاں ایک یتیم بچی ہے، خاصی مالدار ہے، آپ شریف النفس ہیں اور تنہا بھی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس بچی سے نکاح کر لیں، اس طرح آپ کی گزر بسر آسان ہو جائے گی۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن وہ لوگ مسلسل اصرار کرتے رہے اور مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ آخرکار میں نے ان لوگوں کی بات مان لی۔ چنانچہ میرے نکاح کے انتظامات ہو گئے۔ نکاح کی رات جب میں نے اپنی دلہن کو دیکھا تو اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے مکہ میں اس بوڑھے کو واپس کیا تھا۔ میں ہار دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ وہ گھر سے باہر آ کر لوگوں کو سارا ماجرا سنا دیا۔ میری بات سن کر لوگوں نے زور سے نعرہ لگایا کہ ان کی آواز پورے جزیرے میں گونج گئی۔ میں حیران تھا، بلکہ اس بات سے مجھے مزید حیرت ہوئی کہ یہ لوگ نعرہ کیوں لگا رہے ہیں۔ مجھے پریشان دیکھ کر جزیرے کے والوں نے بتایا کہ بڑے میاں جنہیں آپ نے مکہ میں ہار واپس کیا تھا، اسی بچی کے والد تھے۔ آپ سے پہلے وہی اس مسجد کے امام تھے اور اکثر کہا کرتے تھے، مجھے زندگی میں سچے اور ایماندار لوگ کم ملے ہیں، لیکن مجھے مکہ میں ایک مسلمان نوجوان ملا تھا جس نے مجھے میرا خاندانی ہار واپس کیا تھا۔ یا اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اسے دوبارہ ملا دے تاکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں۔ اور اب ایسا ہو بھی گیا۔ ہم سب قدرت کے اس اتفاق پر حیران ہیں اور اسی خوشی میں ہم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں پھر اپنی بیوی کے ساتھ مدت تک اس جزیرے میں رہا اور بہت خوشگوار زندگی گزاری۔ بعد ازاں جب میری بیوی کا انتقال ہو گیا تو میں پھر تنہا ہو گیا۔ کچھ عرصہ تو میں اس جزیرے میں رہا، پھر ان لوگوں سے اجازت لے کر بغداد واپس آ گیا۔ وہ ہار ابھی تک میرے پاس تھا۔ جزیرے والوں نے بخوشی اسے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ بغداد آ کر وہ ایک تاجر کو پسند آ گیا۔ اس نے کئی لاکھ دینار میں وہ ہار مجھ سے خرید لیا۔ میں نے دینار اپنے پاس سنبھال رکھے ہیں، انہی میں سے میں تم لوگوں کے اخراجات پورے کرتا ہوں۔ چونکہ میں اسے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہوں، اس وجہ سے برکت ہی برکت ہے۔ یہ داستان بیان کرنے کے بعد شیخ ابو بکر بغدادی خاموش ہو گئے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگے۔ شاگرد بھی یہ جان کر مطمئن ہو گئے کہ ان کے استاد کو رب کائنات کی طرف سے دولت عطا ہوئی ہے۔ بغداد کے حاکم ابراہیم بن اسحاق نے ایک رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور حضور نے اس سے فرمایا کہ قاتل کو رہا کر دو۔ یہ سن کر حاکم بغداد کانپتا ہوا اٹھا اور ماتحت عملے سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا مجرم بھی ہے جو قاتل ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، ایک ایسا شخص ہے جس پر الزام قتل ہے۔ حاکم بغداد نے کہا، اسے میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اسے لایا گیا تو حاکم بغداد نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا، سچ کہوں گا، جھوٹ ہرگز نہ بولوں گا۔ بات یہ ہوئی کہ ہم چند آدمی مل کر عیاشی و بدماشی کیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کو ہم نے رکھا تھا جو ہر رات کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی عورت لے آتی تھی۔ ایک رات وہ ایک ایسی عورت کو لائی جس نے میری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ بات یہ ہوئی کہ جب وہ عورت میرے سامنے آئی، چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر ایک دوسرے کمرے میں لا کر ہوش میں لانے کی کوشش کی، اور جب وہ ہوش میں آ گئی تو اسے چیخنے اور بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی، اے نوجوان، میرے حق میں اللہ سے ڈر۔ پھر کہتی ہوں، اللہ سے ڈر، یہ بڑھیا بہانے سے مجھے اس جگہ پر لے آئی۔ دیکھ، میں ایک شریف عورت ہوں اور سیدہ ہوں۔ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری ماں فاطمہ الزہرا ہیں۔ خبردار، اس نسبت کا لحاظ رکھنا اور میری طرف بدنگاہی سے نہ دیکھنا۔ میں نے جب اس پاک عورت سے جو سیدہ تھی یہ بات سنی تو لرز گیا اور اپنے دوستوں کے پاس آ کر انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا اور کہا کہ اگر خیر چاہتے ہو تو اس خاتون کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ دوستوں نے میری اس بات سے سمجھا کہ شاید میں ان کو ہٹا کر خود میں ارتکاب گناہ کرنا چاہتا ہوں اور ان کو دھوکہ کر رہا ہوں۔ اس خیال سے وہ مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔
میں نے کہا میں تم لوگوں کو کسی صورت اس گناہ کی اجازت نہ دوں گا، لڑوں گا مر جاؤں گا، مگر اس سیدہ کی طرف بدنگاہی منظور نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ مجھ پر جھپٹ پڑے، مجھے ان کے حملے سے ایک زخم بھی آ گیا۔ اسی اثناء میں ایک شخص جو اس سیدہ کے کمرے کی طرف جانا چاہتا تھا، میرے روکنے پر مجھ پر حملہ آور ہوا، تو میں نے اس پر چھری سے حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ میں سیدہ کو اپنی حفاظت میں لے کر باہر نکلا تو شور مچ گیا، چھری میرے ہاتھ میں تھی، میں پکڑا گیا اور آج یہ بیان دے رہا ہوں۔ حاکم بغداد نے کہا، جاؤ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے رہا کیا جاتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔